اللہ نے محبوب سے فرمایا پیارے آپ فرما دے قل کیا کہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ کہیں، کیونکہ آپ کے ذریعے سے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا گیا، عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا گیا۔ اب آپ کہہ دیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، دونوں کی برابری نہیں ہے، ہر جگہ سب برابر ہے، لیکن قرآن ایک لکیر کھینچ رہا ہے، فرق کی حد فاصل ہے کہ کیا علم والوں کا مقام ہے، علم والے یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں۔ اب اگر اس کو ایک اور مقام پر دیکھیں، یہاں قرآن علم اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر فرق کر رہا ہے، علم والوں کا مرتبہ بلند ہے، جن کے پاس علم نہیں ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں، اور دوسرے مقام پر پھر قرآن کہتا ہے جہاں برابری نہیں ہے الگ الگ چھانٹ دیا، قرآن کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اے محبوب سے یہاں کہلوایا گیا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں، اور اب دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں، تو گویا کہ علم والے بغیر علم والے دونوں برابر نہیں، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کی اہمیت یہ ہے، علم کا راستہ جنت کی طرف، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی علم کا راستہ جنت کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ ایک آسان سی مثال، علم ہوگا تو آپ حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور علم نہ ہوگا تو آپ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ آج لوگ دکانیں کھول کر کے بیٹھے یوٹیوب پر تقریروں کا، مقررین کا، اسکالرز کا ایک ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب آیا ہوا ہے، اور جس کی جتنی چرب زبانی ہے لوگ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کے آنسو سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کے فکر سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی سے صحائے ستہ کا حوالہ سن کے متاثر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس علم نہیں۔ اور یاد رکھنا جتنے بھی فضائل علم بیان کیے جاتے ہیں، علم اور علماء کے فضائل، اس سے پہلے نمبر پر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہیں۔ اور یاد رکھنا باقی عصری علوم اور جتنے دوسرے علوم ہیں ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس فضیلت کے اندر شامل نہیں ہے، اس کا ثانوی درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اصل جو علوم ہے وہ قرآن اور سنت کے علوم ہیں، قرآن اور احادیث کے علوم ہیں۔ میری قوم نے کالج کے زینے پر جا کر کے سائنس جغرافی کو تو حاصل کیا، لیکن قرآن مقدس سے دور رہے، احادیث طیبہ سے دور رہے۔ اور یاد رکھنا آج دنیا جو ہے ہمیں کالج جانے سے نہیں روکتی، آج دنیا یونیورسٹی جانے سے نہیں روکتی، آج دنیا سائنس اور جغرافی پڑھنے سے نہیں روکتی۔ دنیا کو جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ مکاتب ہیں، یہ مدارس کھٹکتے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جتنے علوم حاصل کریں گے اس سے جسم سورے گا، اور مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن یا مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیث کے علوم سیکھیں گے تو پھر ان کا دل سنورتا نظر آئے گا۔ اور یاد رکھنا جسم سورے گا تو اسے مٹی کھا سکتی ہے، لیکن دل سنور جائے گا تو پھر کفن بھی میلا نہیں ہوا کرتا، اور انسان کی نسلیں سنور جایا کرتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کو رکاوٹ ہے، تکلیف ہے، علم دین سے ہے، اور جو لوگ علم دین نہیں سیکھتے ان کو وہ کبھی بھی اغوا کر سکتے ہیں، کبھی بھی گمراہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔
اللہ اکبر، آج ہم علم قرآن، علم احادیث کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے کسی بھی اسکالر سے متاثر ہو کر اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تقریروں کے دروازے اور دہلیز پر ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، سیاہ ستہ کا نام سن کر کے لوگ مرعوب ہو کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں ایک بات آپ کے پاس رکھتا ہوں، آپ کو ابھی بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو، علم نہ ہو تو کیسے مسائل ہوتے ہیں، اور علم ہو تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، حدیث سب لے کر آ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سب لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس کی تشریح من گھڑت کر کے لوگوں کو بالخصوص جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک حدیث ہے جس پر ہمارا بھی اور دیگر مکاتب فکر کا بھی اتفاق ہے، بلکہ ہم سے زیادہ اس حدیث کو وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حرمین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے، حرمین شریفین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور ان کے جلسوں میں بھی اس حدیث کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ یہ حدیث ہے، ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث کا انکار کرنا جان بوجھ کر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت اور جفاکاری ہے۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے حدیث ہمارے یہاں گڑھنے کی اجازت ہے، اور نہ کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے انکار کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، لوگ تو حدیث کے معاملے میں اتنا چھوٹا سا دل رکھتے ہیں اہل حدیث کہلا کر بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 6 کتابوں میں ہوں گے تو ہم مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ ہم سنیوں کا عاشقان رسول کا کلیجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم صرف بخاری کی نہیں مانتے، بخاری کی تو مانتے ہیں۔ اگر نبی کا قول کسی دیوار پہ لکھا ہو تو ہم دیوار نہیں دیکھتے، قول رسول کی بنیاد پر دیوار کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے، حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں، صاحب کتاب کا احترام کرتے ہیں۔ امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، امام بخاری کا احترام حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے، وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ تو ایک حدیث کثرت سے پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ اب یہ حدیث پاک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لیکن اب آگے دیکھیے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب نہیں، جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں، جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں، وہ لوگ اپنی من مانے کیا تشریح کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب کیا؟ اب مطلب کیا میں یہ بات ڈالتے ہیں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھیں ملنا، چنجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا، مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، بات ہو گئی۔ اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تھا۔ دیکھو دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو، ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا، پاگلوں کو،
یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں، جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں۔ صدیق و فاروق تو وہیں پر رہا کرتے تھے، ام المومنین تو وہیں پر رہا کرتی تھی، عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے۔ یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یعنی سن لو، کورونا جیسی وبائیں بھی اور آستانوں کو سونا کر سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کا آستانہ کبھی سونا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت پر، مصطفیٰ جان رحمت پر فرشتے 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ کورونا کی وبائیں انسان کو روک سکتی ہے، ملائکہ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، کیا مطلب نکالا؟ عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا، بھیڑ مت لگانا، یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارا جوان جو بیچارہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے۔ وہ سوچتا ہے یار اسکالر صاحب نے کیا بھاری بات کہی، پاگل ہو گئی یہ سنی، عاشق رسول کہلا کر کے رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے، کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے۔ ارے مدینہ منورہ آنے کی مجھے اور آپ کو کیا تڑپ، ہماری اوقات کیا؟ ہر عاشق کے دل کی تمنا کے مدینے پہنچے، غوث پاک اپنے دور میں پہنچے، امام اعظم اپنے دور میں پہنچے، غریب نواز اپنے دور میں پہنچے، اویس قرنی اپنے دور میں پہنچے، سب پہنچے اپنے اپنے دور میں۔ ارے سب کی بات تو اپنی جگہ، وہ سدرہ پر رہنے والے جبریل، ان کو بھی سدرہ پر قرار نہیں آتا، وہ بھی تمنا کرتے کوئی کام آ جائے تو سدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کی گلی میں جاؤں اور اسی بہانے ان کا دیدار کر لوں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ کیا لوگ جبریل پر بھی فتویٰ لگانے کی کوشش کریں گے؟ ان 70,000 ملائکہ کو بھی معاذ اللہ کوسنے کی کوشش کریں گے کہ جو 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، لیکن علم نہیں تھا تو بولو حدیث کی تشریح کے خوبصورت الفاظ جو گندگی کے ساتھ انہوں نے تشریح کی۔ حدیث تو پاکیزہ تھی، حدیث تو بڑی ندرتوں سے دھلی ہوئی تھی، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی، وہ اپنے نجس اور ناپاک عقائد اور نظریات کو حدیث مبارکہ کے ضمن میں اس نے گڑنے کی کوشش کی، تو آپ متاثر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن اب آئیے علم والوں نے کیسی تشریح کی؟ جن کے پاس علم تھا، علم کے ساتھ باب مدینۃ العلم کا فیضان بھی تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، علم کے ساتھ خلفائے راشدین کے جذبات بھی تھے، ان کے پاس علم بھی تھا، علم کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد و نظریات پر نگاہ بھی تھی۔ ان لوگوں نے کیا تشریح کی؟ اب سنو، انہوں نے یہ مطلب نکالا نا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے کہ میلہ مت لگاؤ جیسے عیدگاہ پہ لگاتے ہو۔ لیکن اب عاشقان رسول اس کی تشریح کرتے تو یوں کرتے ہیں، رسول اللہ جو کہتے ہیں سو کہہ دیتے ہیں، اور ان کا کہنا سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیتا ہے۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی حدیث سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث سمجھنے کے لیے بڑے مدرسے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی وفا چاہیے، حضور کی وفاداری چاہیے، تبھی جا کر حدیث سمجھ میں آتی ہے، ورنہ پوری زندگی بخاری پڑھ لیتے ہیں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اب عاشق کیا تشریح کرتا ہے؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا،
عیدگاہ آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں ہے کہ اگر ہے تو بتا دو, نہیں ہو تو بھی بتا دو. ہے نہیں ہے. ہمارے شہر میں 5-6 عیدگاہ ہے. میں بھی ایک عیدگاہ کا خیر سے امام ہوں. آپ کے یہاں بھی اور ہوں گے, ممبئی میں اور علاقوں میں. آقا فرماتے میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا؟ عاشق کہتا ہے کہ آپ بتائیں عیدگاہ پر بڑے سے بڑا متقی اعظم, بڑے سے بڑا مفتی اعظم حضرت قبلہ حضور نظامیہ صاحب بھی اپنے والد بزرگوار کی مسجد میں میری اپنی معلومات کے مطابق امامت فرماتے ہیں, ہے نا. 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. حضرت علامہ صاحب بھی حضور ہمارے مرشد اجازت سرکار امین ملت کے خلیفہ ہیں, ماہرہ کے مشائخ کے بڑے چہیتے بھی اور چاہنے والے بھی. یہ بھی عالم اچھے, یہ بھی 5 وقت مسجد جاتے ہیں. آپ بھی جاتے ہیں 5 وقت مسجد. جو سچا مسلمان ہے وہ 5 وقت مسجد جاتا ہے. پھر اس کے بعد سال میں 2-3 مرتبہ اجمیر شریف بھی جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ تو ہر چھٹی جاتے ہیں, کچھ لوگ جمعہ پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں. بہرحال سب کا اپنا اپنا ذوق ہے. لیکن ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کہنا, آپ کے بمبئی کا جو سب سے بڑے سے بڑا عالم ہو, مفتی ہو, دنیا کا عالم ہو, مفتی اعظم ہو, مفتی عالم ہو, قطب عالم ہو, قطب اعظم ہو, قطب ہو, ابدال ہو, ولی ہو, کچھ ہو, وہ عیدگاہ کتنی مرتبہ جاتا ہے سال میں؟ صرف 2 مرتبہ جاتا ہے. عیدگاہ کا امام بھی تیسری مرتبہ نہیں جاتا, وہ بھی 2 ہی بار جاتا ہے. یا عید پڑھانے جائے گا یا بقرعید پڑھانے جائے گا. اور لوگ کتنے بھی پرہیزگار متقی ہو, یا تو عید پڑھنے جائیں گے یا وہ عید پڑھنے جائیں گے یا بقرعید پڑھنے جائیں گے. میرے آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. یعنی جیسے عیدگاہ پر 2 مرتبہ سال میں آتے ہو, ایسے 2 مرتبہ مت آنا. جب جب موقع ملے جب جب آ جایا کرنا. منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. یا علی یا علی یا علی, زندہ باد. بہت اچھے, بہت اچھے. منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری مزار پر حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. جو نیکی کرو گے اس پہ ثواب ملے گا. مزار مصطفیٰ پہ جاؤ گے تو شفاعت کی ضمانت مل جائے گی. ثواب والے قیامت میں پھنس سکتے ہیں لیکن شفاعت والے کبھی نہیں پھنس سکتے. اس لیے کہ ثواب میں نقائص نکالے جا سکتے ہیں, ثواب کسی کو دیا جا سکتا ہے, ثواب کے اندر جو ہے اللہ اکبر نیتوں کی وجہ سے کٹوتی ہو سکتی ہے. لیکن شفاعت یہ ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا, اور وہ جس کی سفارش کر دے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, میرے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. میرے امام کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. 2 مرتبہ مت آنا. عید اور بقرعید کی طرح جب جب موقع ملے, جب جب موقع ملے. ارے موقع کیا ملے, موقع نکال نکال کر آنا. اس لیے کہ فرشتوں کو زندگی میں ایک بار اور عاصیوں کو جب چاہا بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. دیکھو حدیث تو ایک ہی تھی نا, حدیث اب سمجھ میں آیا مطلب کیا. ان کے پاس دلیل میں کوئی بات نہیں, ہمارے پاس تو دلیل میں حدیثیں موجود ہے, قرآن کی آیت موجود ہے. دیکھو میں نے ایک حدیث پڑھی, دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا ایسے ہی ہے جیسے وہ میری ظاہری حیات میں میرے مزار پہ آیا. اسی لیے کوئی گیا اور کہا کہ حضور میں بھوکا ہوں روٹی کھلا دے, تو علامہ جامی کو روٹی بھی کھلائی. کسی نے کہا مسافہ کرنا چاہتا ہوں,
تو احمد کبیر رفاعی کے ساتھ مصافحہ بھی کیا، اور کسی نے کہا میں سراپا دیکھنا چاہتا ہوں، تو 14ویں صدی کے مجدد کو اپنا سراپا دکھا بھی دیا، اور وہ پکار اٹھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ زندہ باد۔ اب پتہ چلا حدیث تو وہی تھی، جی حدیث تو وہی تھی، جس کا جتنا علم اور ظرف تھا اس نے ویسا مطلب بیان کیا، اور آپ کو پہچاننے میں دیر کیوں لگی؟ اس لیے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم علم حاصل کرتے، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ دارالعلوم، ان سے الرجی کیوں ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ جانتے کہ یہ روح دین مدرسوں سے ملتی ہے، روح دین مدرسوں سے دینی غیرت مدرسوں سے ملتی ہے، دینی حمیت مدرسوں سے ملتی ہے۔ یہ مدرسے ہیں جو دہشت گردی نہیں سکھاتے۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، مدرسوں میں مارنے والے نہیں ملیں گے، ان مدرسوں نے کم باذن اللہ کہہ کر زندہ کرنے والے عطا کیے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، جنہوں نے کم باذن اللہ کہہ کے مردے جلائے، انہوں نے کسی انگریز کی یونیورسٹی سے پڑھا تھا کہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے پڑھا تھا؟ کہاں سے پڑھا تھا؟ انہوں نے بظاہر دنیا کی سائنس پڑھی تھی کہ اللہ کا قرآن پڑھا تھا۔ آپ کو ہم بم برسانے والے سائنس اور ٹیکنالوجی والے دکھا سکتے ہیں، لیکن مدرسوں میں پڑھنے والے مردہ کرنے والے نہیں بلکہ زندہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ اکبر، وہ صرف انسان کو زندہ نہیں کرتے بلکہ مدرسے پڑھنے والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محی الدین کا مقام یعنی دین کو زندہ کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ۔ بیت المقدس کا فاتح مدرسے کا فارغ تھا، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہے۔ ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا مدرسے کا فارغ تھا، جسے دنیا خواجہ بزرگ خواجہ اعظم نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز کے نام سے جانتا۔ سما کے تخت کو لات مار کے ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے کفرستان میں ایمان کا پرچم لہرانے والا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ کسی مدرسے ہی کی تو دین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے نظریات بدل چکے ہیں، دنیا کے پڑھنے والے تخت کے لیے باپ کو قتل کرتے ہیں، مدرسہ پڑھنے والا دین کے لیے تخت کو لات مار دیتا۔ واہ واہ واہ۔ آپ غور فرمائیے، مدرسے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، اللہ اکبر، یہاں کی خاک سے انسان بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مدرسوں پہ توجہ دینی ہوگی، ہمیں مدارس کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ اللہ، اگر یہ بات آپ کو بتاؤں نا کہ انتقال کے بعد، موت کے بعد خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر، صابر پاک، یہ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا پڑھنے والا ڈاکٹر ٹیچر نہیں، بلکہ یہ مدرسے کا بابا فرید کے مدرسے کا فارغ، جسے دنیا علی احمد صابر کلیل کے نام سے جانتی۔ سبحان اللہ۔ محبوب الہی جس نے دلی کے بادشاہوں کو نماز چاشت کا عادی بنایا، ایام 20 کے روزوں کا عادی بنایا، وہ محبوب الہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مدرسے کے پڑھنے والے تھے۔ یہ مدارس ہیں جنہوں نے سنوارا، جنہوں نے انسان کو شعور انسانیت عطا کی۔ لیکن افسوس، آج مدرسوں کو اتنا گرا دیا گیا کہ دوسرے اب مسلمان بھی مدرسوں کو اور مدرسے والوں کو گندی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جتنے حقیر سے آج مسلمان مدرسے والوں کو دیکھتا ہے، شاید کسی کو نہیں دیکھتا۔ ڈاکٹر آئے تو اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ پھر کہتا ہوں، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافی، یہ سارے علوم پڑھنے کے لیے ہم منع نہیں کرتے۔ ہم کیوں منع کریں گے؟ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پورے ہندوستان میں انگلش اسکولیں قائم کر رہی ہے، 15 سے زائد اسکولیں قائم ہو چکی ہے قبلہ امیر محترم کی سرپرستی میں۔
سبحان کیوں اللہ۔ منع کریں گے؟ لیکن جو سچائی ہے، اصل علم جو ہے، اس اصل علم کی اساس جو ہے وہ قرآن و سنت کے علوم ہے، اور باقی سب کا درجہ ہے، انکار نہیں، ثانوی درجہ۔ جی اس لیے جس کا جو درجہ اس کو وہ درجہ دیجیے۔ آپ جج کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں، آپ ٹیچر کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں، آپ وکیل کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کے طالب علم کو دیکھ کر بھی آپ کھڑے ہوئے؟ آپ نے انہیں تو فقیر سمجھا، آپ نے انہیں تو حقیر سمجھا، آپ نے انہیں چہلم پر دعوت دی، ولیمے پہ کبھی دعوت نہیں دی، کیونکہ آپ نے ان کو چہلم کا صدقہ کھانے والا سمجھا، آپ نے ان کو ولیمے کا عزت کا کھانا کھانے والا نہیں سمجھا، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دین کا طالب علم کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو 40 دن کے لیے اس قبر سے، ان قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ مجھے ایک بات، میں مخدوم صاحب کا ذکر کر رہا تھا، مخدوم صاحب کے شہزادے یہاں موجود ہے، مجھے ایک بات یاد آئی۔ لطائف اشرفی ہمارے مخدوم صاحب کے ملفوظات میں سے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں مخدوم صاحب کے ملفوظات کو حضرت علامہ نظام الدین یمنی رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے۔ بڑے خوبصورت ملفوظات ہیں، اس پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں، علم سے جتنا شغف ہوگا اتنا اپنے جہل کا احساس ہوگا، جی اتنا اپنی کم علمی کا احساس۔ جی جتنا آدمی پڑھتا ہے اکڑتا نہیں ہے، جتنا آدمی پڑھتا ہے اتنا جھکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ جی علم پڑھنے والا علمی برتری کا احساس نہیں کرتا جس کو واقعی فیضان علم ملا ہو۔ علم پڑھنے والا اپنی بے مائگی کا احساس کرتا ہے کہ یار میں بہت دور ہوں، بہت دور ہوں، بہت دور ہوں، اور علم ایک ایسا دریا اور سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کنارہ کسی کو نہیں ملا ہے، اور ہر دن انسان علم کی تلاش میں ہے، بلکہ ہر علم والے پر علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ ہر علم والے پر ہم نے ایک علم والا رکھا، کل فوق ذی علم علیم، کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی 60 سال کے بوڑھے کو کچھ نہیں معلوم ہوگا، اور کسی 7 سال کے بچے کو اس کے علم میں جو نہ ہو 60 سال والے کو 7 سال والے کو پتا ہوگا۔ یہ علم کی برکت ہے۔